بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو تازہ ترین ملکی صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ ملک میں مارشل لا لگانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، صرف کچھ لوازمات باقی ہیں۔ آپ پوچھیں گے مارشل لا تو لگا ہوا ہے، میں آپ کو عملی مارشل لا کے بارے میں بتا رہا ہوں، فور وارن کر رہا ہوں، تیار ہو جائیں۔ مارشل لا لگنے کے بعد عمران خان سے کیا سلوک ہوگا اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ صرف چند دن باقی ہیں، آئی ایم ایف سے جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے وہ سٹال ہوا ہے۔ اگر موجودہ امپورٹڈ حکومت اپنا ایکٹ ٹوگیدر نہیں کرتی اور جو کچھ لکھ کے اگری کر چکے ہیں آئی ایم ایف سے وہ سب پہ ڈیلیور نہیں کر سکتی، جس میں بجلی کی قیمتیں بڑھانا ہے، گیس کی قیمتیں بڑھانا ہے، 700 ارب روپے کا اضافی ٹیکس لگانا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ ڈالر کو مارکیٹ ریٹ پہ چھوڑنا ہے۔ آج اگر ایک ڈالر 226 کا ہے تو یہ بلیک مارکیٹ میں 260 اور اوپن مارکیٹ میں شاید 235-40 کا آفیشل ریٹ، مل تو شاید 260-70 کا بھی نہیں رہا۔ اس میں بیلنس لانا پڑے گا، جہاں روکا ہوا اسحاق ڈار نے نمبر روز لکھ دیتا ہے اسٹیٹ بینک، آئی ایم ایف اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ چند دن باقی ہیں، فیصلہ ہونے والا ہے۔ انٹرویوز کس کے ہو رہے ہیں؟ حفیظ شیخ کے، رضا باقر، شبر زیدی کو بھی شاید پوچھا گیا ہوگا، کچھ اور لوگ بھی ہیں معاشی ماہرین جن کو اکٹھا کر کے ایک سو کالڈ ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک ایسی ٹیکنوکریٹ حکومت جو کسی اسمبلی کو جواب دہ نہیں ہوگی، کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہوگی، عوام کو جواب دہ نہیں ہوگی، میڈیا کو جواب دہ نہیں ہوگی، وہ حکومت بنانے لگے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے آپ کے یہ ادارے۔ یعنی اصل میں مارشل لا ہوگا لیکن مارشل لا نہیں ہوگا، سامنے سویلین ٹیکنوکریٹس ہوں گے، پیچھے سے سب کچھ وہی چلا رہے ہوں گے، اور اس بار کسی کو جواب بھی نہیں دینا پڑے گا۔ رات کو گورنر کو پریشرائز کر کے اسمبلی بھی نہیں توڑوانی پڑے گی، کسی کو بلیک میل نہیں کرنا پڑے گا، چیف سیکرٹری کو رات کو 3 گھنٹے کے لیے حبس بجا میں رکھ کے سائن نہیں کروانے پڑیں گے، کسی آئین کسی قانون کی کوئی قدغن باقی نہیں رہے گی۔ اس کے لیے ایمرجنسی لگا کے اور پھر اس ایمرجنسی کے اندر معاشی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کو اب آپ اس تناظر میں دیکھیں اور معیشت کی موجودہ صورتحال کو اب آپ اس تناظر میں دیکھیں، صورتحال ایمرجنسی لگنے کی طرف ہی جا رہی ہے۔ اب اس کا خاکہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو ان کی عقل کو سلام کر لوں، نون لیگ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ان سے یہ سب کچھ اب نہیں ہوگا، نہ کیپیسٹی ہے، اہلیت ہے ہی نہیں۔ میں پہلے کہتا تھا کہ یہ صرف کرپٹ نہیں ہے، ان کی اہلیت نہیں ہے، یہ کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتے ایک ایسی حکومت جس نے 2013 سے 18 کے درمیان جب 50 سال کی سب سے کم مہنگائی تھی عالمی سطح پہ، تیل کی قیمتیں 25-30 ڈالر فی بیرل تک آ گئی تھیں، چینی سستی، آٹا سستا، پوری دنیا میں ہر چیز سستی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس وقت بھی جب کوئی بحران نہیں تھا اور دنیا میں تاریخ کی سستی ترین چیزیں مل رہی تھیں، یعنی ریسنٹ تاریخ کی، انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ چھوڑا تھا، 19.5 ارب ڈالر کا۔ اتنا بڑا ڈیفیسٹ کبھی کسی حکومت نے نہیں چھوڑا۔ تو میں تو پہلے سلام کرتا ہوں باجوہ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جس میں اب بھی باقیات ہیں، ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ 26 کے 26 ذمہ دار ہیں، کہ انہوں نے سوچا کہ یہ نون لیگ کی یہی ٹیم جو پہلے 2013 سے 18 کے درمیان تباہی کر کے گئی تھی، وہ اب آ کے معیشت چلا لے گی۔ پھر ایک اور چیز یاد دلا دو کہ عمران خان نے آپ کو بار بار بتایا کہ یہ نااہل لوگ نہیں چلا سکیں گے معیشت، ہم نے بڑی مشکل سے بیلنس پہ رکھا ہوا ہے۔ سائیکل آیا ہوا تھا مہنگائی کا جو بھی چل رہا ہے دنیا میں، ہاں تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل تھوڑا کم ہو گیا، ہم نے ایل سیز روکی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا انہوں نے خسارہ پیپروں میں ہی کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر ایل سیز کھول دیں تو خسارہ اتنا ہی ہوگا۔ معیشت بند کر دی، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کاریں بننا ختم ہو گئی، موٹر سائیکل بننا ختم ہو گئے، زراعت تباہی کا شکار ہے، پتہ نہیں اس وقت گندم کی فصل کا کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے، سیمنٹ کا، سریے کا، ہر کاروبار ختم ہو چکا ہے پاکستان میں، ٹیکسٹائل والے وہ بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، پوری طرح سے معیشت کر دی ہے تباہ۔ لیکن اپنے لیے جو این آر او لینا تھا وہ پورا لے لیا، 1100 ارب روپیہ معاف کروا لیا، اس میں کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہوا، قوم کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ آٹا جو 55 روپے کلو تھا، 60 روپے کلو عمران خان کے دور میں، وہ اب 120-125 روپے کلو ہے۔ تب مہنگائی تھی،
آج کوئی نہیں بولتا. گیس ابھی لوڈ شیڈنگ سردی میں ہو رہی ہے بجلی کی, گیس کی تو چلیں ہوتی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس قدر مس مینجمنٹ ہے, کیونکہ یہ اہل نہیں ہے, یہ کبھی کسی بحران میں آئے نہیں. پیپلز پارٹی کا سابقہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ایک دو بار انہوں نے بحرانوں میں ہاف ڈیسنٹ حکومت چلانے کی کوشش کی ہے. اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے, تو اگر وہاں اچھی نیت والے لوگ بیٹھے ہوں تو ملک چل جایا کرتے ہیں. ہاں تو ماشاءاللہ باجوہ صاحب نے پاکستان کے جیتے ہی پھیر کے رکھ دی نا, لیکن اگر اچھی نیت کا بندہ ہوتا تو پاکستان آگے بڑھتا رہتا, آرام سے عزت سے بھی گھر جاتا. عمران خان نئی تقرری کرتے اور ملک نے آگے بڑھ جانا تھا. اگلے سال الیکشن ہو جاتے, قوم فیصلہ کر لیتی کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. ہو سکتا ہے عمران خان کو نہ قوم چوز کرتی. تو اب جو انہوں نے پلان بنانا شروع کیا ہے کہ اگر تو آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں ہوتا, اگر ہمیں آئی ایم ایف کی قسط جلد سے جلد نہیں ملتی, تو اگلے کچھ دن کہہ لیں یا اگلے کپل آف ویکس کہہ لیں, اس میں کیونکہ بہت کچھ سامنے آ جائے گا, کیئر ٹیکر لانگ ٹرم سیٹ اپ ایمرجنسی لگا کے عدلیہ کو ساتھ ملا کے, جس میں فیصلے لیے جائیں گے جسٹس بندیال صاحب سے, بالکل اسی طرح جیسے 9 اپریل کی رات کو بندیال صاحب کا استعمال کیا گیا تھا. سو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلے لیے جائیں, سپریم کورٹ سے لیے جائیں, آئین کی تشریح تو ویسے وہی کرتے ہیں, اور چیلنج بھی اینڈ میں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں ہی, اور آخری فیصلہ بہرحال وہیں سے ہوگا. اور ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے ساتھ سیم پیج میں. یہ رجیم چینج کروانے والوں میں بندیال صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں باجوہ کے ساتھ, تو وہ ابھی تک موجود ہیں کیونکہ, تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان سے یہ کروا لیا جائے گا. اور یہ 2 سال کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنانے کا ایک آئیڈیا ہے. یہ 2 سال کی گورنمنٹ انیشلی بنائی جائے گی, اور اس کے بعد آپ ذرا ٹائمنگ پہ آپ نے غور کرنا ہے. فار ایگزامپل جنوری فروری یا مارچ میں, فار ایگزامپل مارچ میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائی جاتی ہے 2 سال کے لیے, مارچ 2024 مارچ 2025 تک. ٹھیک ہے, مارچ 2025 میں جو چیف جسٹس ہوں گے وہ اجاز الاحسن صاحب. مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں, کیا ہے, I don't know. لیکن کرائم یہی بتاتے ہیں 2 سال کی جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہوگی اس کو 2 سال کی مزید ایکسٹینشن دے دی جائے گی. پلان یہ ہے کہ عمران خان کا اقتدار میں آنے کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند رکھنا ہے. خدا نہ خواستہ اس دوران عمران خان کی زندگی نہیں رہتی, کچھ ہو جاتا ہے ایسا, تو پھر الیکشن کی طرف جایا جا سکتا, اور پھر اپنے بغل بچے کو جو سلیکٹڈ پرو میکس ہے, بچہ جو ہے دودھ پیتا فیڈر والا بچہ, اس کو سامنے لا کے اور سیٹ اپ ایسا ہی رکھا جائے گا جس میں ایسے ٹیکنوکریٹک قسم کے لوگ ہوں گے, اور یہ نظام ایسے ہی چلایا جاتا رہے گا. سو قوم اب جو تھوڑی سی بھی جمہوریت کا ایک دھوکہ فریب تھا اس کو بھول جائے. لمبا پلان یہ ہے کہ اس ملک میں اب دوبارہ کبھی جمہوریت نہیں آئے گی جب تک عمران خان ہے. عمران خان کو روکنا ہے. اب بھی اپنی انجینئرنگ کر کے ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کریں گے, یا جو اصل چیز ہے, کیونکہ اس ٹائم جو فیصلوں کی ضرورت ہے وہ ایسی حکومت بھی کرے گی نا, تو عوام ان فیصلوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, انریسٹ ہوگا. لوگ جب اتنے مشکل فیصلوں کے بعد سڑکوں پہ نکل آئیں گے, روکے گا کون؟ مار دھاڑ ہوگی, کوئی حکومت بھی نہیں ہوگی جو اون کرتی ہو لوگوں کو. آپ ٹیکنوکریٹ سے یہ فیصلے کروائیں گے, ایک ایسی حکومت چاہیے جسے عوام پیار کریں, 6 مہینے سال دینے کے لیے تیار ہو تاکہ مشکل فیصلے عوام برداشت کریں. لیکن آپ پھر بھی سوچتے ہیں کہ آپ میں عقل ہے. پہلے آپ نے چلتی حکومت کو برباد کیا, اب ملک جب دیوالیہ ہونے کے دھانے پہ, تب آپ ایمرجنسی لگا کے تو لمبی کیئر ٹیکر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں. عوام اس کو تسلیم نہیں کرے گی, اور یہ آپ کی بھول ہے, خام خیالی ہے. اس کو ریزسٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ عوام اب چوڑیاں پہن کے گھر نہیں بیٹھے گی, آپ بھی دیکھ لیجئے گا. بہترین حال یہ ہے کہ الیکشن کروا لیں, اپنی غلطی تسلیم کریں, اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اور یہ جو آپ نے عمران خان کو فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, یہ بھی اپنے تک رکھیں. فیصلے عوام کریں گے اس ملک میں, اب بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے. ملک آپ نے ڈبو دیا ہے. الزام اسحاق ڈار یا شہباز شریف پہ نہ دیں, وہ اہل ہی نہیں تھے, وہ کبھی بھی اہل نہیں تھے. یہ غلطی آپ کی ہے, یہ ادارے کی غلطی ہے, بطور ادارہ غلطی ہے. فرد واحد کو میں نہیں مورد الزام ٹھہرا, یہ ادارے کی غلطی ہے کہ آج ملک اس سطح پہ پہنچا ہے. بالکل ٹھیک چل رہا تھا ملک, صرف ایک مسئلہ تھا کہ ہمیں غریب ملک ہیں, ہمارے پاس انلمیٹڈ ڈالرز نہیں ہیں. اچانک دنیا میں مہنگائی کا طوفان آ گیا, تیل کی قیمتیں کچھ ٹائم کے لیے تو $130 پر بیرل تک پہنچ گئی تھی. عمران خان کے دور تھا جب مشکل ٹائم آ گیا تھا, تب آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا تب کی سٹنگ گورنمنٹ کا, کہ یار مشکل وقت آ گیا, ملک پہ مشکل وقت آ گیا تھا, زر مبادلہ کے ذخائر خرچ ہو رہے تھے, لیکن تب آپ نے شرارت کی, حکومت گرائی, اور ملک سے غداری کی. اب ایک اور اپنا دماغ استعمال کر کے
ملک کے ساتھ کھلواڑ مت کریں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام کا فیصلہ ہی ملک کو بچا سکتا ہے، آپ کے بند کمروں کے فیصلے نہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔